الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج 4 اگست 2023 ہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان جیسا عظیم ملک، ایک الگ حیثیت رکھنے والا ملک بنا. آزادی پاکستان کے حوالے سے مختصر بات عرض کروں گا. دنیا کے اندر 2 ریاستیں ایسی ہیں جو فقط اسلام کے نام پر بنی. ایک ریاست آج سے 1450 سال قبل میں اور آپ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مدینہ المنورہ کے اندر وجود کے اندر آئی، جسے میں اور آپ اور ہر مسلمان ریاست مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور ایک ریاست 1947 14 اگست 1947 قائد محمد علی جناح کے ذریعے سے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا. جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے اور بالخصوص جب 14 اگست ہوتی ہے تو ہر پاکستان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے سروں کو سجدے کے اندر ڈال دے. اور یہ دن شکر کا دن ہے، یہ رات شکر کی رات ہے. اس رات اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے. لیکن ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس کے برعکس ہوتا ہے. ون ویلنگ اور سلنسر اتار کر اور بے حیائی طرح طرح کے ڈانس 14 اگست کو دیکھنے کو آتے ہیں، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خوشی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی، اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک ایسی حدیث جس کو ہمیں چاہیے کہ ہم بالخصوص اگست کے مہینے کے اندر تو اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو لے لے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. میرے اور آپ کے محبوب کا ارشاد ہے جو 100% سچ اور حق ہے. اگر ہر پاکستانی، پاکستان کے حکمران، پاکستان کے تاجر، سیاستدان، پاکستان کا ہر شہری اور پاکستان کا ہر دیہاتی ان 4 باتوں کو لے لے
تو ملک کے اندر امن ہی امن، راحت ہی راحت، ترقی ہی ترقی آئے گی۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ زندگی میں کسی کو دھوکہ نہ دینا، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ پہلی بات کہ میری وجہ سے کوئی دھوکے میں نہ آئے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسری بات، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا جو اس کے اوپر عمل کرے گا دنیا بھی اس کی ہو جائے گی، آخرت بھی اس کی ہو جائے گی۔ اور تیسری بات فرمایا کہ سچ بولنا، جھوٹ کی طرف نہ جانا، سچ بولنا، جھوٹ کی طرف نہ جانا۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ رزق حلال کمانا، حرام کی طرف نہ جانا۔ جو شخص ان 4 باتوں کے اوپر عمل کر لے گا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، سچ بولنا، رزق حلال کمانا، میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے۔ اتنی بڑی بشارت ہے ایسے شخص کو جو ان 4 باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے۔ لیکن ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں معاملات جو ہیں اس کے برعکس ہیں۔ کیا ہم نیکوں کو روئیں؟ کیا بروں کو روئیں؟ کیا ہم ٹوپی والوں کو روئیں؟ کیا غیر ٹوپی والوں کو روئیں؟ کیا داڑھی والوں کو روئیں؟ کیا بغیر داڑھی والے کو روئیں؟ یہاں تو نظام ہی ہمارا ایسا ہو چکا ہے، یہاں تو سارے کے سارے برابر ہو چکے ہیں۔ یہاں تو بازار بھی شام کے وقت گرم ہوتے ہیں، یہاں تو بازاروں کے اندر بھی شام کے وقت گالیاں گلوچ ہوتی ہیں، یہاں تو بازاروں کے اندر بھی امانتوں میں خیانتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہوتا ہے، زبان سخت استعمال کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں ہم کسی کو کیا سمجھائیں؟ فرمایا علماء نے لکھا، میں اور آپ اس بات کا معائنہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر 70% جو جھگڑے ہیں، 70% 90% جو اختلافات ہیں، وہ محض زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے معاذ کیا میں آپ کو شریعت کا خلاصہ نہ بتلا دوں، پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ضرور بتلائیں، کون سا دین کا خلاصہ ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب نے اپنی زبان کو باہر نکالا یوں، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے انگلی اور انگوٹھے سے زبان کو یوں پکڑا یوں، اور کہا معاذ کف ھذا کف ھذا، اس کو سنبھال لو، اس کو قابو کے اندر رکھ لو۔ 30 پاروں کا خلاصہ، 10 لاکھ حدیث رسول کا خلاصہ۔ میرے اور آپ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ کف ھذا، ایک زبان کو سنبھال لو، پورا کا پورا دین تمہارے پاس آ جائے گا۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا زبان کے بول کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی جو چیز ہے وہ زبان ہے۔ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں گریں گے وہ کس کی وجہ سے گریں گے؟ زبان کی وجہ سے گریں گے۔ رشتے ٹوٹے پڑے ہیں، محبتیں جو تھی وہ نفرتوں کے اندر بدل گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اختلافات ہیں، گھرانے کے گھرانے اجڑ گئے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں، قبیلوں کے قبائل اجڑ چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں اجڑ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ زبان، اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور نمبر جو 4 فرمایا رزق حلال کمانا، رزق حلال کمانا، تم ترقی کر جاؤ گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری دنیا اچھی بن جائے گی، تمہاری آخرت اچھی بن جائے گی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ بڑا سخت تھا، تو میں کہ سعد کیا کرتے ہو؟ میں یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد ہاتھ کو یوں پکڑا اور کہا، میرے اور آپ کے محبوب نے کہا جو سچے ہیں، کہا کہ جس نے اپنے بچوں کو حلال کمایا، بچوں کے لیے حلال کمایا، حلال کھلایا، حلال کمانے کے اندر جس کے ہاتھ ایسے ہو گئے
حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ کو پکڑ کر میرے اور آپ کے محبوب فرما رہے ہیں جس کا ہاتھ ایسے ہو گیا اس کے اوپر جہنم حرام ہوگی، اس کے اوپر جہنم حرام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، چٹنی سے کھا لیا کرو، تھوڑا کھا لیا کرو، سادہ کھا لیا کرو، سادہ پہن لیا کرو، عیش و عشرت کو ختم کر دو، سادی زندگی گزارنا شروع کر دو، لیکن ایسا لقمہ منہ تک نہ لے کے جاؤ جس کے اندر سے حرام کی بو آئے، جس کے اندر سے سود کی بو آئے، جس کے اندر سے جوے کی بو آئے، جس کے اندر سے حرام کی کرپشن کی بو آئے۔ ایسا لقمہ اپنے منہ تک لے کے نہ جاؤ، ایسا لقمہ جس کے اندر کسی کے حق کی بو آ رہی ہو، ایسا لقمہ اپنے منہ تک نہ اٹھا کے لے جاؤ، بچو اس چیز سے۔ ایک آدمی ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں مالدار بن جاؤں، سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں، غنی بن جاؤں۔ میں اور آپ بھی چاہتے ہیں نا مالدار بن جائیں، چاہتے ہیں نا ہم؟ تو پھر سنیے جواب جو میرا اور آپ کے محبوب نے مالدار بننے کا نسخہ جو بتلایا ہے، اس نسخے کے اوپر عمل کرو، میں بھی مالدار بن جاؤں گا، آپ بھی مالدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے محبوب کے پاس صاحبہ یا رسول اللہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں، کیسے بنوں؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صبر کرنا سیکھ لو، مالدار بن جاؤ گے۔ قناعت کرنا، تھوڑے کے اوپر صبر کرنا سیکھ لو، مالدار بن جاؤ گے۔ آج بازاروں کے اندر دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کیا وجہ؟ پیسہ زیادہ ہے۔ سود ہے، کیا وجہ؟ پیسہ زیادہ ہے۔ غریب کے اوپر ظلم ہے، کیا وجہ؟ پیسہ زیادہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے تو یہ نسخہ نہیں بتلایا مالدار بننے کے لیے، میرے اور آپ کے نبی نے تو جو نسخہ بتلایا وہ تو یہ ہے کہ صبر کرنا سیکھ لو، قناعت کرنا سیکھ لو۔ کیا جو شخص صبر کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، آپ ایسے شخص کے پاس جائیے گا اور ایسے شخص کی جیب کی تلاش لیجیے گا، اور ایسے شخص کی جیب کے اندر سے اگر آپ کو 1 روپے بھی نہیں مل پاتا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے کے اوپر رونق دیکھیے گا، اس کے الفاظ کو سنیے گا، اس کے بول کو سنیے گا، پوچھئے گا آپ کے حالات کیسے ہیں، مسکرا کے کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایسا شخص جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، لاکھوں پتی ہے، اس کے پاس جا کے پوچھئے گا آپ کے حالات کیسے ہیں، وہ روئے گا مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، ہم تو ڈوب چکے ہیں، ہمارے گھر کا نظام تو بہت مشکل سے۔ کہ بھائی تجھ سے کوئی لینے کے لیے آیا ہے کیا؟ ممکن ہے کہ سامنے والا کوئی مانگ ہی نہ لے، ایسے بولتی ہیں۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ اصل کے اندر ہمارا جو نظام ہے نا وہ شریعت کے الٹ جا چکا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ اکرام میں بڑے مالدار تھے، بہت مالدار تھے، اور جب یہ فوت ہوئے نا تو ان کے جو بیٹے تھے ان کو جو وراثت ملی نا، اس وراثت کا اگر میں اور آپ حساب لگائیں نا تو ہمارے جو کمپیوٹر جو کیلکولیٹر ہے نا وہ روپیے نہیں بنا سکتے۔ ایک ایک بیٹے کے حصے کے اندر بوریاں دیناروں کی، کروڑوں دینار ایک ایک بیٹے کے حصے کے اندر، لاکھوں دینار آئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ مالدار بنے، آپ کی تجارت کے کوئی اصول، کوئی نظام؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میری تجارت کے 4 اصول ہیں، 4 اصول ہیں، میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں جو شخص اپنی تجارت کے اندر ان 4 اصولوں کو اپنا لے گا وہ شخص مالدار بنے گا، اور مالدار بھی ایسا کہ اس کے دماغ بھی سکون میں ہوگا، اس کا دل بھی سکون میں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کبھی ادھار سامان نہیں خریدا، ادھار میں نے سامان نہیں خریدا، یہ نہیں ہے بھائی 10 لاکھ کا بھیج دینا، پیسے جب اگلی بلٹی آئے گی تو پیسے پچھلے کلیئر کر دینا، بھائی کیا ضرورت ہے اتنا دینے؟ کاروبار کریں اسلامی اصول اور طرز کے مطابق کیجیے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کبھی ادھار سامان نہیں لیا۔ نمبر 2 کہنے لگے
میں نے کبھی ادھار سامان بیچا نہیں ہے، ادھار سامان نہیں بیچا۔ میرے اور آپ کے بازاروں کے اندر دیکھ لیں، سارا کا سارا نظام ہی ادھار کے اوپر ہے، اور ادھار ساری کی ساری لڑائی ہے، ساری کی ساری لڑائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، کتنے ہیں، کتنے ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، کتنے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جن کے لاکھوں روپے ڈوب چکے ہیں، کاروباری تھے، تجارتی تھے، اب مزدوریاں کر رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ انہوں نے نظام ایسا اپنایا جو شریعت کے خلاف تھا، لاکھوں روپے ڈوب چکے۔ ایک صاحب کمپنی والے تھے، ہمارے عزیز تھے، کہنے لگے کہ کیا اس نظام کو لینا چاہتے ہو؟ آج سے تقریباً 4 سال قبل مجھے کہنے لگے مولانا اس نظام کو سنبھالنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس کا طرز عمل کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہنے لگا کہ 16 لاکھ کا ادھار ہے، 16 لاکھ کا ادھار ہے، اور دکان کے اندر سپرے کی بوتلیں نظر نہیں آ رہی، 16 لاکھ کا ادھار ہے، اپنے کھاتے میں ڈال لو، نظام کو سنبھال لو، چلتا اڈا ہے۔ میں نے کہا تم اپنے پاس رکھو، نظام ہمارا اس طرح کا ہے۔ گھروں میں جاتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بھائی ایسے دروازوں کے اوپر دستک دینی تھی تو پہلے ادھار پہ کیوں دیا تھا؟ اگر ذلیل کرنا تھا پہلے ادھار پہ کیوں دیا تھا؟ تمہیں کس نے کہا تھا؟ تم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کے اصول کو پڑھو، ٹھیک ہے خیر خواہی کر رہے ہو تو کرو، ورنہ پھر اختلاف نہ کرو، پھر لڑائی جھگڑے تک نہ لے جاؤ بات کو، پھر معاملات کو سلجھاؤ، پھر خراب نہ کرو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تیسرا جو میرا تجارت کا اصول تھا، میں نے کبھی مال سٹاک نہیں کیا، مال سٹاک نہیں کیا۔ ہم میں سے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے نمازی، پرہیزی، متقی تقوی والے لوگ، ان کا کاروبار ہے سٹاک کرنا، کاروبار ہے مال کو سٹاک کرنا، کاروبار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کبھی مال کو سٹاک نہیں کیا۔ اور نمبر 4 عبد الرحمن بن عوف کا جو اصول ہے تجارت کا، بڑا ہی کڑوا اصول ہے، میرے اور آپ کی نظر کے اندر بہت سخت اصول ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے کبھی اپنے مال کے اندر عیب نہیں چھپایا، میں نے بتلا دیا اس کے اندر یہ عیب ہے۔ ہم تو عیب والی چیز کو پیچھے درمیان میں بند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یہاں تک اس کی نظر نہ جائے، اور نظر چلی جائے۔ کل ایک صاحب، وہ ایک بند چیز تھی، سیل ہوگی، سودا ہو گیا، بعد میں کھل گئی، اللہ کی طرف سے کھل گئی، اندر سے چیز ناقص ملی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ وہ جو بیچنے والا تھا، لینے والے نے کوئی بات نہیں کی، بیچنے والا کہنے لگا اگر یہ چیز نہ کھلتی تو آنکھیں تو نہ شرماتی۔ میرے اور آپ کی تجارت کا یہ اصول ہے۔ میں کیا کہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میرا دل پاک ہے، میں گارنٹی نہیں دے سکتا، آپ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کتنے معاملات ہیں کہ ہم گر جاتے ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے 4 اصول بتلائے ہیں، اور اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا معاشرہ ترقی کرے، تو ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن عمل کون کرے؟ ہم نمازی، پرہیزی، مسجد میں آنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثروں کا ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کوئی نہیں، چلتا ہے، چلتا رہے گا میرے پیارے، چلتا ہی رہے گا، ہم بھی چلے جائیں گے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر امن آئے، سکون آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم محبتوں کو بکھیریں، نفرتوں کو اپنے دلوں سے نکالیں، اختلافات جو ہیں وہ کریں، اختلافات کریں، نفرت نہ کریں۔ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کی امت کے اندر اختلاف رہے گا، میں بھی کہہ رہا ہوں اختلاف کرو مگر نفرت نہ کرو، اختلاف کرو بات کو سمجھو، اختلاف کرو مگر نفرت سے بچو۔ آج سوشل میڈیا پر اختلاف ہے، اتنی سخت زبان ہے، وہ ذاتیات کے اندر اختلاف کی صورت بن جاتی ہے، نفرت کی صورت بن جاتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ نفرت سے بچے۔ اسلام کا مضبوط ترین عمل جو ہے، مضبوط ترین پہلو اسلام کے اندر جو ہے وہ محبت ہے، محبتوں کو بکھیرنا، محبتوں کو پھیلانا، والدین کا احترام، بال بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ
حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے گا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو بیوی کو عزت دے، اور تم میں سے کمینہ وہ ہے جو بیوی کو ذلیل کرے۔ اور میرے اور آپ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے اور آپ کے نبی نے کہا اللہ کو پتہ۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جب والدین کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کی عزت کرو والدین کو چھوڑ دو، والدین کی عزت کرو بیوی کو چھوڑ دو، نہیں، سب کی عزت کرو، والدین کی خدمت آپ کرو، بیویوں سے نہ کروائیں۔ میں چاہتا ہوں میں خود کروں، اپنی بیوی سے نہ کروائیں۔ پہچانیے گا والدین کی اولاد کون سی ہے، بس یہ پہچان لو، خدمت کرنا ہم خود سیکھ جائیں گے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ والدین کی اولاد کون سی ہے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم سوچتے سمجھتے ہیں ہم والدین کی اولاد ہیں، پھر ہم کسی کو کیوں کہتے ہیں کہ تم میری والدہ کی خدمت کرو، تم میری والدہ اور میرے والد کے کپڑے دھو، کیوں کہتے ہیں ہم کسی کو کیوں کہتے ہیں تم میرے والدین کا خیال کرو؟ کیا والدین میری بیوی کے ہیں؟ میرے ہیں، آپ کے ہیں، آپ نے کرنا ہے خیال، میں نے کرنا ہے۔ بیوی کو چاہیے اولاد بچوں کی وجہ سے کبھی خاوند کو ذلیل نہ کرے، خاوند کو چاہیے کہ اولاد کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرے۔ ایک اور حدیث، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، ہم دنوں میں ترقی کریں، تو یاد رکھنا اگر یہ ملک ایٹمی طاقت بھی بن چکا، مزید بھی بن جائے گا، ملک کے اندر سکون نہیں آ پائے گا جب تک ملک کے اندر محبت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ تو دشمنیاں ہیں، اختلافات ہی اختلافات ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ قتل ہو جائے، ہر بندہ کہتا ہے اس کو مار دو بھائی، اس کو مار دو بھائی، تمہارا اس نے کیا بگاڑا ہے؟ تمہاری نفرت کہاں سے آ گئی؟ تمہارے ساتھ اس نے کبھی سلام بھی نہیں کی، تم تو کبھی آمنے سامنے نہیں ہوئے، تم بڑے بازار کے اندر کہہ رہے ہو اس کو مر جانا چاہیے، کیوں مر جانا چاہیے؟ میرے اور آپ کے نبی نے کہا اگر پوری کی پوری دنیا مل کے ایک سائڈ پہ ہو جائے اور ایک شخص کے متعلق ہے کہ اس کو قتل کر دو، اور وہ شخص بے گناہ ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ دن قیامت کے اللہ رب العزت پوری کی پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا ایک قتل کی وجہ سے، لیکن وہ جو مقتول ہے وہ جنت میں جائے گا۔ حقائق تبدیل نہیں ہوتے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، ورکنگ کی وجہ سے، پارٹی بازوں کی وجہ سے، پوری کی پوری دنیا کی رائے کی وجہ سے حقائق نہیں بدلتے۔ حقائق وہی ہیں جو آج سے 1400 سال قبل میرے اور آپ کے محبوب نے فرما دیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی مجبوری ہے، کیا کریں، ہمارا معاشرہ ہے، ملک ہے، کیا کریں، کہاں جائیں؟ بھائی کہیں نہ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، حدیث کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں۔ کیا تم اندھے ہو؟ کیا تم جس رستے پہ چلنے والے ہو، کیا وہ رستہ اتنا تنگ ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے؟ وہ رستہ تو بڑا وسیع رستہ ہے۔ اسلامی نظام کی کوشش کیجیے گا، اسلام کی طرف آ جائیے گا، اسلام کو پہچانیے گا، اسلام کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، ان کی زندگی سے ہر شخص واقف ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے عمر بن خطاب کی زندگی کیسے تھی، وہ خود کس طرح کے لوگ تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، میری اس بات کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا کے جائیے گا۔ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کسی کا رات کی تاریکی کے اندر رونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کسی کی 5 وقت کی نماز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کسی کی تہجد تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کسی کی تسبیحات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کہہ رہے ہیں، جس کی تہجد نہیں قضا ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کسی کی رات کی تاریکی کے اندر رونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ کا ولی ہے، یہ نیک ہے، یہ متقی ہے۔ کہا کہ کوئی متقی نہیں ہے، کوئی نیک نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا متقی وہ ہے جس کے ہاتھ سے لوگ دکھی نہ ہوں،
جس کی زبان سے لوگ دکھی نہ ہو۔ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں یہ متقی ہے، یہ متقی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کا نمازی ہوگا تو متقی ہوگا، یہ نہیں کہا ہاتھ میں قرآن رکھنے والا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بیان دینے والا ہوگا، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے تقریر کرنے والا ہوگا تو وہ متقی ہوگا۔ عمر بن خطاب نے کہا متقی وہ ہے جس سے لوگ سکھی ہوں، دکھی نہ ہو، جس سے لوگ تکلیف میں مبتلا نہ ہو، وہ شخص نیک ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے میرا موضوع کچھ اور تھا، میں کسی اور طرف چلا گیا، لیکن آخری بات 14 اگست کو میں اور آپ خوشیاں مناتے ہیں، میں اور آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشیاں منائیں، ضرور منائیں، طریقہ وہ اپنائیں جو اس نے بتلایا ہے۔ خوشیاں منائیں، ضرور منائیں، طریقہ وہ بتلائیں جو کالی کملی والے نے بتلایا ہے۔ کون سا طریقہ؟ وضو کریں، 14 اگست ہو، دن ہو رات ہو، شریعت کے مطابق خوشی منانا چاہتے ہو، وضو کرو، سر پہ ٹوپی لو، مسجد میں آؤ، سجدہ شکر ادا کرو۔ یہ خوشی ہے کہ ہمارے لاکھوں مسلمان کٹ گئے، ہماری لاکھوں ماں اور بہنوں کی عزتیں نیلام ہوں گی۔ کیا اس وجہ سے ہوئی عزتیں لٹی؟ کیا اس وجہ سے لٹی ہے کہ ہم نے 14 اگست والے دن بے پردگی کرنی ہے؟ کیا ہم نے بچوں کو یتیم اس وجہ سے کروایا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے اداروں کے اندر، بڑے بڑے کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر، بڑے بڑے اسٹیجوں کے اوپر ہم نے ڈانس کروانا ہے؟ کیا ہمارے جو بچے مسلمان جو یتیم ہوئے کیا اس وجہ سے یتیم ہوئے کہ ہم نے سود کو عام کرنا ہے، کہ ہم نے جوے کو عام کرنا تھا، کہ ہم نے شراب نوشی کرنی تھی، کہ ہم نے محفلیں بنانی تھی؟ کیا ہم نے جو اپنے مسلمان بچوں کو یتیم کروایا کیا اس وجہ سے کروایا کہ ہم نے اپنی مرضی سے 14 اگست والے دن عزتیں لٹنی ہے؟ کیا اس وجہ سے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا؟ نہیں، بلکہ 14 اگست کا مطلب اور مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے جس کو مسلمان بھول چکا ہے۔ وہ یہ مقصد ہے کہ ہر مسلمان اسلامی غلامی، انسانی غلامی سے نکل کر رب کی غلامی کے اندر آ جائے، انسانوں کی غلامی سے نکل کر اپنی پیشانی کو رب کے سامنے ٹیک کر سجدہ شکر ادا کرے۔ آخر کے اندر آج کے ہمارے اس 14 اگست کے حوالے سے اور ملک پاکستان کے حوالے سے ایک شعر، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم۔ فرمایا کہ بدن تو آزاد ہو چکا ہے، بدن آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل غلام ہے اب بھی۔ بدن آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل غلام ہے اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت۔ یہاں پر خاص عام اب بھی غلط ہے یہ تیرا نعرہ، ساقی کے بدل چکا ہے یہ نظام معافی۔ غلط ہے تیرا نعرہ اے ساقی، بدل چکا ہے نظام معافی۔ وہی شکستہ سی بوتلیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی ہے۔ میرے مخانہ وطن کا وہی ہے کونا نظام اب بھی، میرے مخانہ وطن کا وہی کونا نظام ہے اب بھی۔ کہیں پہ شراب